السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ٹی سی پی اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اسی ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ریموٹ پروسیجر کالز کے ساتھ یہ جو چیپٹر نمبر 5 ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ٹی سی پی کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی پی پروٹوکال کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ٹی سی پی کی پروٹوکال کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو پروٹوکال سویٹ ہے دیٹ از یوزلی کالڈ ایز ٹی سی پی آئی پی پروٹوکال سویٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی تو امپورٹنٹ ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن ٹی سی پی پروٹوکال بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ موسٹ آف دی ایپلیکیشنز یوز دس پروٹوکال۔ ہم اسی پروٹوکال کو اپنے آج کے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں تاکہ ٹی سی پی پروٹوکال کے آلموسٹ سارے ایسپیکٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے لیے کافی بہتر ہو جائے۔ ہم اپنے لیکچر کو آج آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ٹی سی پی کے ہیڈر فارمیٹ کی ڈسکشن سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر کون کون سی فیلڈز ہیں اور ان کے کیا کیا پرپسز ہیں۔ اس میں ایڈورٹائزڈ ونڈو، چیک سم اور اس ارجنٹ پوائنٹر، فلیگز اور اس طرح کی انفارمیشن جو تھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹی سی پی کی آپشنز جو ہیں ہیڈر کے اندر وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے یوز کی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ میکسیمم سیگمنٹ سائز نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے ٹی سی پی کی آپشنز کے اندر۔ ہیڈر کے بعد جو آپشنز کا پورشن ہے اس کے اندر آپ میکسیمم سیگمنٹ سائز جو ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ مور اوور اسی آپشنز کی فیلڈ کے اندر آپ پیکٹ ٹائم سٹیمپ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ دو پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہے۔ فرسٹ از ٹو کیلکولیٹ دی آر ٹی ٹی، جو کہ زیادہ آپ بہتر طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بائی ہیونگ دی ٹائم سٹیمپ ان دی پیکٹ اٹ سیلف۔ جب ریسیور سائڈ پر یہ پیکٹ ملتا ہے تو ریسیور اسی ٹائم سٹیمپ کو واپس بھیج دیتا ہے ایکنالجمنٹ کے پیکٹ کے اندر، اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک پیکٹ کی ٹرانسمیشن اور ایکنالجمنٹ واپس آنے میں کتنا ٹائم لگا۔ سو یو کین کوائٹ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ دی آر ٹی ٹی۔ لائک وائز یہ جو آپ ٹائم سٹیمپ کرتے ہیں یہ آلسو ہیلپ کرتا ہے آپ کو کہ آپ ایکسٹینڈ کر دیں سیکوینس نمبر کی فیلڈ کو، جو کہ 32 بٹ کے اندر ہے، آپ اس کو ایک طرح سے ورچولی 64 بٹ کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اب آپ زیادہ پیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں بیفور دی سیکوینس نمبر ریپ اراؤنڈ اکرس۔ 32 بٹ کا سیکوینس نمبر اپنی جگہ پر کام کرتا ہے، آپ ایکنالجمنٹ بھیجنے میں اور ری ٹرانسمیشن ایوری تھنگ یو یوز دیٹ 32 بٹ سیکوینس نمبر، بٹ دس ایڈیشنل ٹائم سٹیمپ فیلڈ ہیلپس کہ وہ سیکوینس نمبر ریپ اراؤنڈ اگر ہو جائے اور آپ کا ہائی اسپیڈ لنک ہے، اٹ ہیلپس یو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسٹنگوش انڈیویجول پیکٹس کہ آپ اس کو ڈپلیکیٹ کنسیڈر نہ کریں۔ لائک وائز ہم نے یہ بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ اسی ٹی سی پی ہیڈر کی آپشنز کے اندر یو کین آلسو نیگوشیٹ دی گرینولیرٹی آف دی ایڈورٹائزڈ ونڈو۔ یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ مینشن کر دیں، دونوں پیئرز آپس میں نیگوشیٹ کر لیں کہ جب آپ ٹی سی پی کی ایڈورٹائز ونڈو کے اندر کوئی ویلیو اناؤنس کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ فار ایگزامپل اف یو جسٹ ڈو لیفٹ شفٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں جو ویلیو ایڈورٹائز کی جا رہی ہے اس کو اسکیل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ فار ایگزامپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ول بی ایڈورٹائزنگ دی ویلیو ان دی فارم آف فار ایگزامپل 8 بائٹ بلاکس اور 16 بائٹ بلاکس اور 32 بائٹس بلاک ان دی پاور آف 2۔ اس طرح سے آپ کی ویلیو جو ہے وہ اسکیل ہو جاتی ہے اور آپ اس 16 بٹ ویلیو کے اندر وہ ویلیو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس بفر کی اسپیس موجود ہے ان آرڈر ٹو کیپ دی پائپ فل۔ مین ہمارا مقصد یہی ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز دی ٹی سی پی اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام۔ ہمیں معلوم ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ فل پروٹوکال ہے۔ اب اس کی مختلف اسٹیٹس ہیں۔ جو آپ کو سیگمنٹس ریسیو ہوتے ہیں آپ ان کو اس اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں ہی پروسیس کرتے ہیں۔ ہر سیگمنٹ
کا ایک پرپز ہے اور وہ اس اسٹیٹ کے اندر کریکٹلی جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے کہ اس وقت اس سے آپ ریسیونگ اینڈ نے کیا ایکشن لینا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی سی پی کی جو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے اس میں فوکس ہمارا اصل میں 2 فیزز میں تھا. پہلا فیز تھا کنیکشن سیٹ اپ کا، کہ کلوزڈ اسٹیٹ سے آپ کس طرح سے کنیکشن سیٹ اپ کے اندر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جاتے ہیں یہاں تک کہ فائنلی یو اینڈ اپ ان دی اسٹیبلشڈ اسٹیٹ. جس طرح ٹوٹل 3 فیزز ہیں، کنیکشن سیٹ اپ کا، ڈیٹا ایکسچینج کا اور اس کے بعد کنیکشن ٹیئر ڈاؤن کا. تو ہم نے کنیکشن سیٹ اپ کے فیز کو ڈیٹیل میں دیکھا، اس کی کون کون سی اسٹیٹس ہیں، اور اس کے بعد کنیکشن ٹیئر ڈاؤن کی فیز کے اندر ہم نے مختلف اسٹیٹس دیکھی. لیکن جب ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے، مین کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے، اس وقت اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کے اندر اور کون کون سی اسٹیٹس ہوں گی وہ ہم نے اس وقت فوکس نہیں کی اپنے اس چیپٹر کے اندر. although there are multiple states which says کہ آپ نے کب ری ٹرانسمٹ کرنا ہے، کب ٹائم آؤٹ ہو گیا، کنجیشن کنٹرول سے ریلیٹڈ ایشوز اور بہت ساری چیزیں. بٹ وی فوکسڈ آن دی امپورٹنٹ اسٹیٹس وچ آر ان دی کنیکشن سیٹ اپ فیز اینڈ ان دی کنیکشن ٹیئر ڈاؤن فیز. ہم نے یہ بھی چیز اسی کے ساتھ دیکھی کہ کس طرح سے ایک یوزول کلائنٹ یا ایک یوزول سرور جو ہے وہ کن کن اسٹیٹس میں سے پاس ہو کر اسٹیبلش اسٹیٹ میں جاتا ہے اور پھر اسٹیبلش اسٹیٹ سے کنیکشن ٹیئر ڈاؤن کر کے کلوز اسٹیٹ میں واپس پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن ہے ٹی سی پی کے اندر اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا اور یہ دیکھا کہ جو ہم نے لیئر 2 کے اوپر سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن کی تھی اس سے ٹی سی پی کی سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. ایک بہت امپورٹنٹ جو ڈفرینس تھا وہ یہ کہ ٹی سی پی کی سلائڈنگ ونڈو کے اندر جو انڈیسز ہیں، جو سیکوینس نمبرز ہیں، دیز آر ناٹ دی سیکوینس نمبر آف پیکٹس اور سیگمنٹس، دیز آر دی سیکوینس نمبرز آف دی بائٹس دیم سیلز. یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس تھا. اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ریسیور نے بفر کے اندر کیا چیز کنٹین کرنی ہے. فار ایگزامپل آل دی ڈیٹا دیٹ از ریڈی ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو دی اپلیکیشن، جو کہ آپ کو ان سیکوینس ملا ہے، پلس سم آؤٹ آف سیکوینس ڈیٹا، آؤٹ آف آرڈر ڈیٹا جس کا بھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان سیکوینس ہو جائے گا. لائک وائز ہم نے یہ دیکھا کہ سینڈر بفر کے اندر کیا چیز مینٹین کی جائے گی، آل دی بائٹس دیٹ آر سینٹ ٹو دی ریسیور، لیکن ابھی تک ان کی اکنالجمنٹ نہیں آئی، وہ آپ کے سینڈ بفر میں ہوگی، پلس آل دی انسینٹ ڈیٹا جو کہ اپلیکیشن پروسیس نے لکھوا دی ہے لیکن ابھی آپ نے بھیجا نہیں ہے کیونکہ آپ کی سلائڈنگ ونڈو بھی سلائڈ کر کے اس کے اوپر نہیں پہنچی. سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہم نے پھر کچھ ٹرمینالوجیز دیکھی کہ آپ کس طرح سے لاسٹ بائٹ سینڈ، نیکسٹ بائٹ ایکسپیکٹڈ اور اس طرح کے کچھ ویریبلس کے تھرو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن کے اندر یہ ویلیوز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اسی سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی امپلیمنٹیشن کے اندر اب بفر سپیس کتنی ہے، آپ نے ایڈورٹائزڈ ونڈو کے اندر کون سی ویلیو اناؤنس کرنی ہے اینڈ سو آن. اس ایشو کے بعد، سلائڈنگ ونڈو کے ایشو کے بعد، ہم نے اسی سے ایک ریلیٹڈ ایشو جو کہ فلو کنٹرول کا ہے اس کو ڈسکس کیا کہ فلو کنٹرول از بیسیکلی دی بفر اوور فلو کنٹرول اینڈ کنجیشن کنٹرول از ان کنٹراسٹ اٹ از دی بینڈ وڈتھ اوور فلو اور دی نیٹورک ریسورسز اوور فلو، جس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹی سی پی دونوں میکینزم پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس چیپٹر کے اندر ہم فلو کنٹرول کی بات کریں گے اور اگلے چیپٹر میں یعنی 6 چیپٹر کے اندر ہم ٹی سی پی کے کنجیشن کنٹرول میکینزم کو اس کے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. ہم نے اس چیز کے اوپر اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کیا کہ اگر فلو کنٹرول کے ایشو کے اندر جب جس طرح سے ٹی سی پی کا فلو کنٹرول میکینزم ہے، ایک ریسیور جو ہے وہ سلو ہے، اپلیکیشن سلو ہے، تو جو ایڈورٹائز ونڈو ہے جو کہ فلو کنٹرول کے لیے یوز ہوتی ہے وہ ایونچولی زیرو ہو جاتی ہے. جب وہ ایونچولی زیرو ہو جاتی ہے تو اب اس کے بعد سینڈر سائڈ کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ مزید ڈیٹا بھیجے، کیونکہ ایڈورٹائز ونڈو زیرو ہے. اور چونکہ وہ ڈیٹا بھیج نہیں رہا تو آبویسلی کوئی اکنالجمنٹ نہیں آئے گی، اور اسی اکنالجمنٹ کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈورٹائز ونڈو کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے اس سے کہ ریسیور سائٹ کے اوپر اب بفر میں کتنی اسپیس اویلیبل. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک پوائنٹ تھا کہ آپ سینڈر سائٹ کے اوپر اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت ریسیور سائٹ کے اوپر بفر میں اسپیس اویلیبل ہے، یہ ایک ایشو تھا. اور ہم نے اس کو اس طرح سے سالو کیا کہ سینڈر ول بی سینڈنگ 1 بائٹ فریمز
1 बाइट सेगमेंट्स, ताकि अगर उनमें से कोई सेगमेंट जो है वो अकोमोडेट हो जाए रिसीवर साइड के ऊपर तो ऑब्वियसली उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी और उस एक्नॉलेजमेंट से आपको मालूम होगा कि अब इस वक्त रिसीवर साइड के ऊपर बफर में कितनी स्पेस अवेलेबल हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो टॉपिक थे जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किए थे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स को और इसी डिस्कशन को लेकर आगे चलेंगे। हम इंशाल्लाह टीसीपी के जो फ्लो कंट्रोल के मज़ीद इश्यूज़ हैं, इसके अंदर जो एनहांसमेंट्स हैं, जो थोड़ी सी ट्विकिंग की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टीसीपी की अडेप्टिव रीट्रांसमिशन की स्कीम है, टाइम आउट की नेटवर्क कंडीशंस के हिसाब से जो अडेप्टिव टाइम आउट की स्कीम है जिसकी बेसिस के ऊपर रीट्रांसमिशन होती है, हम उस स्कीम को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, हम उन एल्गोरिथम्स को भी देखेंगे किस तरह से उन एल्गोरिथम्स ने इस स्कीम की एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर बनाया। तो आइए हम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टीसीपी का फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज़्म। हम उसमें एक आप ये कहिए कि इशू या प्रॉब्लम रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि टीसीपी जो है वो टाइनी पीसीज ऑफ डेटा जो है वो सेंड कर रहा हो और रिसीवर एंड जो है वो टाइनी पीसीज ऑफ डेटा रिसीव कर रहा हो, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि आप छोटे छोटे टीसीपी के सेगमेंट्स जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हैं। ये जहन में रखिए कि आपका डेटा कंटेंट जो है वो स्मॉल हो गया है, आईपी का हेडर और टीसीपी का हेडर अपनी जगह पर मौजूद है 40 बाइट्स का, 20+20। इसका मतलब ये है कि असल में आपने ओवरहेड बढ़ा लिया नेटवर्क के ऊपर। यू आर सेंडिंग स्मॉल पैकेट्स, उसमें डेटा कंटेंट कम है, लेकिन आप हर पैकेट के साथ 40 बाइट के हेडर्स जो हैं वो भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर हो सकती है। ये टाइनी पैकेट्स हम क्यों भेजते हैं? एक सिनेरियो तो ये पॉसिबल है कि ये टाइनी पैकेट्स भेजने की हमें ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, टेलनेट की एप्लीकेशन के अंदर वी रिक्वायर कि क्योंकि हम उसको कैरेक्टर मोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही एक की पंच होती है, वी वुड लाइक कि वो 1 बाइट का जो डेटा है वो एक सेगमेंट की फॉर्म में रिसीवर एंड तक पहुंच जाए, ताकि वो जो इंटरेक्टिविटी है यूज़र की वो बरकरार रहे, उसको बहुत ज़्यादा डिले एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन अदरवाइज अगर एप्लीकेशन इस सिनेरियो में बिहेव करना शुरू कर दे कि वो स्मॉल डेटा भेजे और आप स्मॉल डेटा को रिसीव करें, तो उससे ऑब्वियसली नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है वो मुतासर होती है। एक रीज़न उसका ये भी होता है कि थोड़ी सी स्पेस रिसीवर बफर के अंदर अवेलेबल हुई, जैसे वो थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हुई उसने वो एडवर्टाइज़ की। ऑब्वियसली जैसे उसने वो स्मॉल स्पेस एडवर्टाइज़ की, आपने एग्रेसिवली इसके ऊपर रिएक्शन करते हुए वो स्मॉल डेटा भेज दिया। जब आपने स्मॉल डेटा भेजा तो और जो रिसीवर एंड था उसने वो स्मॉल डेटा रिसीव किया, और अस्यूमिंग के जो रेट है वो दोनों का बराबर है, तो उसी रेट से वो रिसीवर की एप्लीकेशन बफर को खाली कर रही है। जिस तरह से आप ये टाइनी सेगमेंट्स भेजते जा रहे हैं, तो होगा ये कि वो मुसलसल टाइनी सेगमेंट्स आते जाएं, थोड़ी सी जगह खाली होगी, वो एडवर्टाइज होगी, आप थोड़ा सा डेटा भेजेंगे, उतनी देर में उतना ही डेटा और एप्लीकेशन साइट रिसीवर एप्लीकेशन साइट पे वो रीड कर चुकी होगी, मोर और लेस उतनी ही जगह बनेगी। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि स्मॉल सेगमेंट्स जो हैं वो नेटवर्क में जा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा वेट कर ले सेंडर साइड या रिसीवर साइड, वेट कर ले कि वो ज़्यादा बफर जब तक ना हो उसको एडवर्टाइज ना करे, तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकें। तो हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। पहले इस चीज़ पे गौर कीजिए कि क्या इसका सोल्यूशन कोई हम रिसीवर साइड के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। रिसीवर साइड के ऊपर एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर बफर स्पेस बहुत ही कम खाली हुई और आप ये कह लिए कि कम से कम अगर 1 MSS 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज की स्पेस बफर में अवेलेबल नहीं है, डोंट एडवर्टाइज। आप उस वक्त एडवर्टाइज करें स्पेस जबकि आपकी जो बफर के अंदर स्पेस है वो कम से कम 1 MSS के बराबर हो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिसीवर साइड को ना तो ये मालूम है कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो किस स्पीड के साथ फ्यूचर में रीड करेगा और 1 MSS सेगमेंट की स्पेस जो है वो कब जो है अवेलेबल होगी। सेकेंडली उसको ये भी नहीं मालूम कि सेंडर साइड के ऊपर अब मज़ीद कितना डेटा है,
کیا وہ 1 MSS جتنا ڈیٹا سینڈر کے پاس ہے بھی کہ نہیں کہ وہ اس اسپیس کا ویٹ کرے اور اس کے بعد وہ ایڈورٹائز کرے. تو ریسیور سائٹ کے اوپر اس ایشو کو سالو کرنے میں پرابلمس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سینڈر سائٹ کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو اس کی کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور بیسیکلی جس طرح ہم TCP کے اندر یہ چیز مینٹین کرتے ہیں کہ ریسیور سائٹ کو زیادہ کمپلیکیٹ نہ کریں, ہم سینڈر سائٹ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں اس میں. تو سولوشن اس کا یہی ہے کہ آپ سینڈر سائٹ کے اوپر جو ٹرانسمیشن ہے پیکٹ کی اس کو ڈیلے کرتے ہیں. یہاں تک ڈیلے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہو جائے. یعنی پہلا سولوشن جو آپ نے اس سے نکالا ہے کہ آپ اسمال سیگمنٹس بھیجیں, آپ اسمال سیگمنٹس نہ بھیجیں. ایون اگر ریسیور جو ہے وہ کم ونڈو ایڈورٹائز کر رہا ہے, یو ڈونٹ سینڈ انلیس یو ہیو سم اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ از اکول ٹو 1 MSS. لیکن یہ اس صورت میں پاسبل ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی ڈیٹا سیگمنٹ بھیجا ہوا ہے اور اس کی ایکنالجمنٹ کا آپ ویٹ کر رہے ہیں. تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسیور سائٹ کے اوپر بفر کے اندر اب زیادہ اسپیس اویلیبل ہو گئی ہے. اگر آپ نے کوئی ڈیٹا بھیجا ہی نہیں ہوا, مینز دیر از نو ڈیٹا ان ٹرانزٹ, نو ڈیٹا ان فلائٹ, تو آپ کو کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی. یو ول ناٹ بی نوئنگ کہ ریسیور سائٹ کے اوپر کوئی بفر اسپیس زیادہ ہوئی ہے. ان دیٹ کیس وٹ ایور ڈیٹا یو ہیو یو ول بی سینڈنگ, بٹ وین ایور یو ہیو سم ڈیٹا ان فلائٹ اور آپ اس کی ایکنالجمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تب آپ اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس ایک سفیشینٹلی یا ریزنیبلی گڈ اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ ایکیومولیٹ نہیں ہو جاتا ہے, جس کو ہم نے کہا کہ دیٹ ول بی اپروکسیمیٹلی 1 MSS. 1 MSS تک کا ڈیٹا جب اکٹھا ہو جائے گا ہم تب بھیجیں گے, کیونکہ اتنی دیر میں ہمارے پاس وہ ایکنالجمنٹ جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو اسٹوڈنٹس اس چیز کو ہم کہتے ہیں نیگلز الگورتھم. یعنی نیگلز الگورتھم یہ بتاتا ہے کہ آپ پہلا جو پیس آف ڈیٹا ہے وٹ ایور ٹائنی اٹ از, آپ اس کو تو بھیج دیں. اس کے بعد جتنی دیر میں آپ اس کی ایکنالجمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, مینز یو ہیو سم ڈیٹا ان ٹرانزٹ, سم ڈیٹا ان فلائٹ, اور اپلیکیشن پروسیس اگر آپ کو پھر اسمال ٹائنی سیگمنٹس بفر میں لکھواتا ہے اس کو مت بھیجیں, اس کو آپ ایکیومولیٹ کرتے جائیں یہاں تک کہ آپ کو وہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکنالج ہو جائے. ہاں اگر وہ اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا اپلیکیشن سے اتنا بڑا ہو جائے کہ 1 MSS بن جائے, یو کین سینڈ اٹ, بٹ انٹل دیٹ ٹائم یو جسٹ ایکیومولیٹڈ. اس کے بعد ایکنالجمنٹ آ جائے گی. جب ڈیٹا ایکنالج ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ریسیور سائٹ کے پاس کتنی ونڈو ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو جو فلیکسیبلٹی ملی ہے وہ یہ ہے کہ ریسیور کو بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سینڈر ول بی ایکومولیٹنگ ڈیٹا اینڈ پروبنگ فار دی ریسیور ونڈو سائز, اور اتنی دیر تک جتنا ڈیٹا اس کے پاس جمع ہوتا ہے وہ مینٹین کر کے رکھتا ہے, ایکومولیٹ کر کے رکھتا ہے. اور یہ نیگلز الگورتھم اصل میں ایک کوشش ہے کہ آپ نیٹ ورک کے اوپر بڑے بڑے سیگمنٹس بھیجیں, اسمال سیگمنٹس نہ بھیجیں. تو اسٹوڈنٹس ہم اسی سے ریلیٹڈ اور ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ یوزولی فلو کنٹرول, ایڈورٹائز ونڈو ہی سے ریلیٹڈ ہیں. نیگلز الگورتھم کو بھی ہم مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیگلز الگورتھم جو ہے وہ اس چیز کو مینٹین کرتا ہے کہ نیٹ ورک کے اوپر سینڈر سائڈ سے اسمال ٹائنی سیگمنٹس جو ہیں وہ نہ فلو کرتے تھے, کیونکہ ایک دفعہ اگر ٹائنی فلوز شروع ہو جائیں گے تو وہ یوزولی یہ کریں گے کہ اسمال اماؤنٹ ایکنالج ہوگی اور بار بار پہ اسمال سیگمنٹس ہی جائیں گے. اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائنی سیگمنٹس کو ایوائڈ کریں. آپ نے ڈیٹا کو ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیا. اب اگر یہ پروسیس ہو کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اٹ از سلو, ایک یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن از سلو اینڈ ریڈ ڈیٹا ان ٹائنی بٹس. بے شک آپ نے زیادہ ڈیٹا بھیجا ہے, اس نے تھوڑا سا ڈیٹا ریڈ کیا اور آبویسلی جو اس نے ایڈورٹائز کیا ونڈو کے اندر ویلیو وہ بہت اسمال تھی, سو اٹ از ویری اسمال ونڈو. اب اگر آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے لیکن چونکہ آپ باؤنڈ ہیں سینڈر سائڈ کے اوپر کہ ایڈورٹائز ونڈو سے زیادہ ڈیٹا نہیں بھیج سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ اتنا ہی ڈیٹا بھیجیں گے.
اب یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ آپ اسمال ڈیٹا بھیجیں گے کیونکہ ریسیور نے اسمال ویلیو ایڈورٹائز کی ہے. ہوگا یہ کہ اگر دونوں کا ریٹ سینڈر کی سائڈ کے اوپر اور ریسیور کی سائڈ کے اوپر مینٹین رہے تو ہم مسلسل اسمال ڈیٹا ایڈورٹائز، اسمال بفر اسپیس ایڈورٹائز کریں گے، اسمال ڈیٹا اس کے جواب میں سینڈ کیا جائے گا، اور اگین ہم اس چکر میں پھنس جائیں گے کہ نیٹ ورک کے اوپر ٹائنی جو سیگمنٹس ہیں وہ جا رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سلی ونڈو سنڈروم. سلی ونڈو سنڈروم یہ ہے کہ ریسیور سائڈ کے اوپر تھوڑی سی ونڈو میں جگہ پیدا ہوتی ہے، اسمال ونڈو ایڈورٹائز ہوتی ہے، اور آپ ایگریسولی اگر اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے فوراً اسمال ڈیٹا بھیج دیں تو مسلسل اس میں پھنسے رہتے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب اس کا سولوشن یہ ہے، جس طرح ہم نے نیگلز الگوریتھم میں یہ کہا تھا کہ سینڈر سائڈ ان نیسیسریلی جو ہے وہ اسمال سیگمنٹس نہ بھیجے، لیکن آبویسلی وہ اتنی دیر تک ویٹ کرتی ہے جتنی دیر تک ایکنالجمنٹ آتی ہے. جب ایک ڈیٹا ان ٹرانزٹ جو ہے اس کی ایکنالجمنٹ آ گئی، اب تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ان ٹرانزٹ نہیں ہے، ناؤ یو ہیو ٹو سینڈ ڈیٹا. تو نیگلز الگوریتھم کو اپلائی کرنے کے باوجود یہ پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ڈیٹا ان فلائٹ نہیں ہوگا یو ہیو ٹو سینڈ ڈیٹا ایز پر دی ایڈورٹائز ونڈو. اب اگر وہ ایڈورٹائز ونڈو بہت اسمال ہو اور ہم اس چکر میں پھنس جائیں تو دیٹ ول بی کالڈ ایز سلی ونڈو سنڈروم، اور ہم اس کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کا جو سولوشن ہے وہ اب سینڈر سائڈ پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سولوشن جو ہے وہ ریسیور کی سائڈ کے اوپر ہے. ریسیور یہ کرتا ہے کہ جب اس کے پاس 1 MSS کی جو جگہ ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے، یا ہاف آف دی ٹوٹل بفر فار ایگزامپل وٹ ایور از دی منیمم، تو اس وقت وہ ایڈورٹائز کرتا ہے. سینڈر جو ہے وہ بھی ویٹ کرتا ہے، وہ ڈیلے کر دیتا ہے جب تک کہ اس کے پاس 1 MSS کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا. ان دونوں الگوریتھمس کی وجہ سے، ان دونوں اپروچز کی وجہ سے ہم اوور رائڈ کر لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ اسمال بفر اسپیس ایڈورٹائز کر رہا ہے، سینڈر جو ہے وہ اسمال سیگمنٹس بھیج رہے ہیں، اور ہم مسلسل اسمال سیگمنٹس نیٹ ورک کے اوپر بھیج رہے ہیں. جب تک وہ 1 MSS جگہ نہیں ہوتی ریسیور سائڈ کے اوپر بفر میں، وہ ایڈورٹائز نہیں کرتا. لائک وائز جب 1 کمپلیٹ MSS ویلیو ایڈورٹائز ہوتی ہے تو آبویسلی سینڈر 1 کمپلیٹ MSS بھیج دیتا ہے. اس چیز کو ڈسیبل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ اس کو انٹریکٹیوٹی کے لیے یا اتنا زیادہ ڈیلے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو فار ایگزامپل ساکٹ آپشن کے اندر ہم ایک نو ڈیلے کی آپشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کو وہ نیگلز الگوریتھم کو ڈسیبل کر دیتی ہے. اور اگر آپ پش کا سیگمنٹ یوز کریں، پش کا آپریشن یوز کریں اپلیکیشن کی سائٹ کے اوپر، جس کی فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے ساکٹ API کے اندر بھی، تو آپ اس سیکنڈ انہینسمنٹ کو بھی اوور رائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن ہے اور یہ جو فلو کنٹرول کے ایشوز ہیں، ان کے اندر جو ویریبلز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سلائڈنگ ونڈو کی اور فلو کنٹرول کے ایشوز کی مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ایک جو امپورٹنٹ ویریبل آپ کے ریسیور سائڈ کے اوپر ہے دیٹ از دی میکسیمم ریسیو بفر سائز. جو ویریبل آپ کا سینڈر سائڈ کے اوپر ہے دیٹ از میکسیمم سینڈ ونڈو سائز. اچھا، ریسیور سائڈ کے اوپر آپ مزید کون کون سے ویریبلز مینٹین کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل لاسٹ بائٹ ریسیوڈ، دین لاسٹ بائٹ ریڈ بائی دی اپلیکیشن. یہ جو آپ کا میکسیمم ریسیو بفر ہے، اس میں انہی دونوں کا ڈفرینس جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہونا چاہیے. یعنی اپلیکیشن نے جو بائٹس ریڈ کر لی ہیں اور جو نہیں کی وہ ابھی تک آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تو وہ آپ کی جو ایڈورٹائزڈ جو آپ کا میکسیمم بفر ہے وہ اس کے اندر کنٹین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ابھی ان ریڈ ڈیٹا موجود ہے اور آپ مزید ڈیٹا ریسیو کرنا شروع کر دیں ریسیور سائٹ کے اوپر. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لاسٹ بائٹ ریسیوڈ مائنس لاسٹ بائٹ ریڈ ہے، دس ویلیو مسٹ بی لیس دین ایکول ٹو دی میکسیمم ریسیو بفر. اچھا، ایک چیز ہے ایڈورٹائزڈ ونڈو جو کہ ہم نے ریسیور سائڈ سے ایڈورٹائز کرنی ہے سینڈر کو. دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو دی میکسیمم ریسیو بفر سائز مائنس دی نیکسٹ بائٹ ایکسپیکٹڈ مائنس نیکسٹ بائٹ ریڈ.
یعنی آپ یہ چیز اس میں سے نکال دیتے ہیں کہ جتنا ڈیٹا آلریڈی آ چکا ہے، جتنا ڈیٹا ان سیکوینس آپ کے پاس آلریڈی آ چکا ہے وہ آپ اپنے ریسیو بفر میں سے نکال دیتے ہیں. جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے جس کے اندر ڈیٹا ابھی آپ نے ریسیو کرنا ہے وہ آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں. سو دیٹ از دی ایڈورٹائزڈ ونڈو. اب سینڈر سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. سینڈر سائٹ کے اوپر میکسیمم سینڈ بفر سائز کے علاوہ جو ویریبلز مینٹین ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل لاسٹ بائٹ سینٹ، جو کہ ڈیٹا آپ کو اپلیکیشن سے ملا اور آپ بھیج چکے ہیں. دین لاسٹ بائٹ ایکنالج، یعنی جو آپ نے ڈیٹا بھیجا تھا اس میں سے وہ کون سی لاسٹ بائٹ ہے جو کہ ایکنالج ہو چکی ہے. آبویسلی لاسٹ بائٹ سینٹ جو ہے وہ بڑی ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کے پاس بہت سارا ایسا ڈیٹا ہو سکتا ہے جو کہ ایکنالج نہیں ہوا. تو آپ کا جو میکسیمم جو ایڈورٹائزڈ ونڈو ہے جو کہ ریسیور کی سائڈ سے ملی ہے، وہ ان دونوں ویلیوز کے ڈفرینس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی اتنا ڈیٹا نہیں بھیجا ہوگا جو کہ ریسیور کے پاس اویلیبل اسپیس سے زیادہ ہو. جو ڈیٹا وہ ایکنالج کر چکا ہے اس کے بعد آپ صرف اتنا ہی ڈیٹا بھیج سکتے ہیں جتنی ایڈورٹائزڈ ونڈو ہے. یعنی لاسٹ بائٹ سینٹ مائنس لاسٹ بائٹ ایکنالج شوڈ بی ایکول ٹو اور لیس دین دی ایڈورٹائزڈ ونڈو. اس سے ہمیں سینڈر سائٹ کے اوپر ایک میننگ فل انفارمیشن نہیں ملتی کہ کتنی بائٹس ہم مزید بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک اور ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں، دیٹ از افیکٹو ونڈو. نا افیکٹو ونڈو از ایکول ٹو دی ایڈورٹائزڈ ونڈو جو اویلیبل ہے مائنس دی لاسٹ بائٹ سینٹ مائنس لاسٹ بائٹ ایکنالجڈ. یعنی یہ پورشن جو ہے یہ ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں ایڈورٹائزڈ ونڈو میں سے، کیونکہ یہ ہم آلریڈی بھیج چکے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی ریمیننگ پورشن ہے وہ ہم بھیج سکتے ہیں. یہ چیز آپ نے بھی پہلے بھی نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو ہماری افیکٹو ونڈو ہے یہ ایونچولی 0 تک پہنچ سکتی ہے، جس کی وجہ سے سینڈر جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے. اور اگر سینڈر جو ہے وہ بلاک ہو جائے تو پھر ہم وہی پروسیس کرتے ہیں کہ ایک ایک بائٹ کا سیگمنٹ بھیج کر دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائز ونڈو کب نان زیرو ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹس ہم اس کے بعد ایک اور ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں، دیٹ از دی لیمیٹیشنز آف بٹ ایلوکیشن. یعنی ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر ہم نے ہر فیلڈ کے لیے جتنی نمبر آف بٹس رکھی ہیں، آبویسلی وہ اس سے زیادہ بڑی ویلیو اٹین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایک فیلڈ کے لیے 16 بٹس رکھے ہیں تو 64,000 یا 65535 سے زیادہ ویلیو وہ اچیو نہیں کر سکتے. اٹ ول بی ریپڈ اراؤنڈ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز کہ جو آپ کے پاس سیکوینس نمبرز کی فیلڈ ہے جو کہ 32 بٹ کی ہے، اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پیکٹ کے لائف ٹائم کے ساتھ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اندر جو آپ کے پاس میکسیمم آئی پی پیکٹ کا لائف ٹائم ہوتا ہے اٹ از 60 سیکنڈس. تو آپ یوزولی 2 MSL یعنی میکسیمم سیگمنٹ لائف ٹائم تک اسیوم کرتے ہیں کہ سیکوینس نمبر ریپ اراؤنڈ نہیں کرے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس اصل میں کتنی بائٹس ہیں اس ٹائم کے اندر ریپ اراؤنڈ ہونے کے لیے. یا اگر آپ سمپل 1 MSS بھی لے لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ 2⁻32 بائٹس یعنی 4 گیگا بائٹس جو ہیں دیز آر اویلیبل ان 60 سیکنڈس. آپ کی نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسمٹ کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ 4 گیگا بائٹس جو ہیں یعنی 2⁻32 بائٹس 60 سیکنڈس کے اندر ٹرانسمٹ ہوں، بٹ دس شوڈ بی دی میکسیمم سپیڈ. اگر اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی ایک پرانا سیگمنٹ اسی سیکوینس نمبر کا اویلیبل ہو جائے گا ریسیور اینڈ کے اوپر ایک اسی سیکوینس کے نئے پیکٹس کے ساتھ. اب یہ کیا سپیڈ بنتی ہے؟ یعنی اگر آپ نے 2⁻32 یعنی 4 گیگا بائٹس بھیجنے ہوں 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈس کے اندر تو یو کی ناٹ ایون سپورٹ این STS3 لائن. یعنی آپ 622 میگا بٹ پر سیکنڈ کو سپورٹ نہیں کر سکتے بیکاز دس از دی میکسیمم ریٹ آف 573 میگا بٹ پر سیکنڈ. 4 گیگا بائٹس اگر آپ نے 60 سیکنڈ میں بھیجنے. تو جیسے جیسے آپ کے پاس پاسبلٹی ہو رہی ہے ہائی سپیڈ ٹرانسمیشن کی، جیسے جیسے ہائی سپیڈ ٹرانسمیشن کی پاسبلٹی ہو رہی ہے، اب آپ اس کے اوپر
इस 32 बिट के सीक्वेंस नंबर स्पेस के साथ में भी ज़्यादा देर तक लिव नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हाई ट्रांसमिशन की वजह से सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बाइट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होंगी, सीक्वेंस नंबर ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हो रहा है, वो रैप अराउंड हो जाएगा, एंड देन यू विल बी सेंडिंग इन अ मच शॉर्टर ड्यूरेशन another segment, another byte having the same sequence number। अब ये confusion पैदा हो जाएगी। तो आपने अगर STS-12 यानी 622 मेगाबिट पर सेकंड को सपोर्ट करना है, जो कि अब यूजुअली डिप्लॉय हो रहा है, और शायद वो दिन दूर नहीं है कि इंडिविजुअल TCP के जो कनेक्शंस हैं वो भी 622 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे या उनको ये बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। देन हाउ वी शुड अकोमोडेट दिस। अब ये सीक्वेंस नंबर जो है वो तो प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि वो रैप अराउंड हो रहा है और दो बाइट्स जो हैं वो एक ही सीक्वेंस नंबर की नेट के ऊपर जा रही। एक और प्रॉब्लम जो है दैट इज द एडवर्टाइज विंडो वर्सेस द बैंडविड्थ डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये एक और प्रॉब्लम है बिट एलोकेशन का। आपने एडवर्टाइज विंडो के लिए जो वैल्यू रखी है दैट इज 16 बिट। आप 16 बिट के अंदर जो आप मैक्सिमम वैल्यू एडवर्टाइज कर सकते हैं दैट इज 64 किलो बाइट्स। इसका मतलब ये है कि अगर डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो 64 किलो बाइट से ज़्यादा हो जाए तो सेंडर कैन नॉट सेंड मोर डेटा, और आप पाइप को फुल रखने के लिए नेटवर्क के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्यों? इसलिए कि 100 मिली सेकेंड भी अगर आप एक एवरेज डिले लगाते हैं तो आपका जो RTT बनेगा दैट शुड बी फॉर 5.24 मेगाबिट पर सेकेंड, क्योंकि आप सिर्फ 64 किलो बाइट्स जो हैं वो मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो आप 5.24 मेगाबिट पर सेकेंड के स्पीड से अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यू विल बी सेंडिंग 64 किलो बाइट्स इन 100 मिली सेकेंड्स। तो 5.24 मेगाबिट पर सेकेंड इज नॉट अ रीजनेबली गुड वैल्यू जिसके ऊपर आप कहें कि इट इज़ अ हाई स्पीड लिंक। यू विल बी हैविंग मच मोर हायर स्पीड नेटवर्क्स जिसके ऊपर आप TCP के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इट कैन नॉट इवन सपोर्ट हाई स्पीड ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट जिसको हम कहते हैं 100 मेगाबिट पर सेकेंड के ऊपर गीगाबिट ईथरनेट इज नाउ अवेलेबल। इसका मतलब है कि उसके ऊपर अगर आपका जो डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो 64 किलोबाइट से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, देन यू कांट डू एनीथिंग। इन्हीं दोनों चीज़ों को, यानी ये जो मैंने आपको सीक्वेंस नंबर की बात की और जो डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बात की, उसको हम चार्ट की फॉर्म में देखते हैं, टेबल की फॉर्म में, कि अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, अवेलेबल नेटवर्क्स की स्पीड कैसी है और हम कितने टाइम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीक्वेंस नंबर की फील्ड रैप अराउंड हो जाएगी, और लाइकवाइज डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट के अंदर कितने हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर हमारी ये जो 16 बिट एडवर्टाइज विंडो है इट विल बी इनसफिशिएंट। अगर आप इस टेबल को देखें जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं 32 बिट सीक्वेंस नंबर की प्रॉब्लम। अब 32 बिट सीक्वेंस नंबर को अगर आप ये देखें तो इन नेटवर्क्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप T1 लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 6.4 आवर्स के अंदर ये रैप अराउंड करें। इसी तरह से अगर आप ईथरनेट यानी 10 मेगाबिट पर सेकंड पे हैं तो ये सीक्वेंस नंबर 57 मिनट्स में रैप अराउंड करेगा। आप आगे चलते जाएं तो आपको पता चलेगा कि STS-12 जो है यानी 622 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर आपके पास जो रैप अराउंड का टाइम है दैट इज़ 55 सेकंड। इट मीन्स कि वो हमारे उस 30 सेकंड से कम हो गया जो मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम है इंटरनेट का, तो हम अब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप अगले टेबल को देखें, इसमें क्या चीज़ शो की गई, ये 16 बिट एडवर्टाइज्ड विंडो। उसके कंपैरिजन को देख लेते हैं कि डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना निकलता है अगर हम किसी एक स्पेसिफिक स्पीड से ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप T1 यानी 1.5 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हो तो 18 किलो बाइट्स है, विच इज़ ओके। लेकिन अगर आप ईथरनेट देखें 10 मेगाबिट पर सेकंड, यू कांट सपोर्ट इट बिकॉज इट इज़ 122 किलो बाइट, जो कि आपके 64 किलो बाइट से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आपने इन टेबल्स की मदद से ये देखा कि हमारे पास जो लिमिटेशन है बिट एलोकेशन की वो काफ़ी स्फेयर है, यानी हमें 32 बिट सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड का मसला भी है और पाइप को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए नेटवर्क के रिसोर्सेज को जो एडवर्टाइज विंडो है उसको भी बढ़ाना है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि हम TCP की एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं, वो हेडर की ऑप्शंस के अंदर यूज़ हुई हैं।
ہم ٹائم سٹیمپ کو سٹور کر دیتے ہیں آؤٹ گوئنگ سیگمنٹس کے اندر، اور یہ جو ٹائم سٹیمپ ہیں اصل میں سیکوینس نمبر کی جو ٹوٹل سپیس ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ 32 بٹ کا سیکوینس نمبر اویلیبل تھا، آپ نے 32 بٹ کی ٹائم سٹیمپ لگا دی تو ٹوٹل سیکوینس نمبر ایک طرح سے 64 بٹ کا ہو گیا۔ ناؤ اٹ از سفیشینٹلی لارج۔ لائک وائز جو آپ کی ایڈورٹائز ونڈو ہے ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، شفٹ لیفٹ کر کے شفٹ رائٹ کر کے، اصل میں ہم اس کو اسکیلنگ کر رہے ہیں ایڈورٹائز ونڈو کے اندر، کہ آپ ایڈورٹائز ونڈو کے اندر کیا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، بائٹس ایڈورٹائز کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل 16 بائٹ کے بلاکس ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ تو ان پروسیجرز کے ذریعے ہم یہ جو سیکوینس نمبر کی لیمیٹیشنز تھیں اور ایڈورٹائز ونڈو کی بٹ لیمیٹیشنز تھیں ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف، دیٹ از اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ نے آر ٹی ٹی کیلکولیٹ کرنا ہو تو اٹ ول بی ویرنگ، ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک ویری کرے گی، اور ایک ہی نوڈ کے اوپر جب آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہوں گے تو ود ٹائم یہ چیز ویری کر سکتی ہے بیکاز آف دی نیٹ ورک کنڈیشنز۔ اب اگر ہم ٹی سی پی کا جو ٹائم آؤٹ کا میکینزم ہے اس میں کوئی فکس ویلیو مینشن کر دیں، اٹ ول ناٹ بی ویری ایفیشینٹ، کیونکہ ایک لوکل لین کے اوپر ڈائریکٹ لنک کے اوپر تو وہ ہو سکتا ہے سینس بناتی ہو کہ اس لنک کے اوپر آپ کا جو آر ٹی ٹی ہے وہ اپروکسیمیٹلی اتنا ہوگا تو ٹائم آؤٹ کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اور اگر یہ ٹائم آؤٹ کی ویلیو ایکسیڈ کر جائے تو آپ ری ٹرانسمٹ کر دیں پیکٹ کو۔ ہمیں تو اصل میں پیکٹ کی ری ٹرانسمیشن سے غرض ہے کہ اگر ایک پیکٹ کی اکنالجمنٹ نہیں آتی تو ہم نے ریلائبلٹی پرووائڈ کرنی ہے، اور اس ریلائبلٹی کے لیے ہم یہ پیکٹ دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ ٹائم کریکٹلی ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے کس ٹائم کے اوپر پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرنا ہے، اٹ از امپورٹنٹ ان دی انٹرنیٹ سینیریو، کیونکہ مختلف ڈیسٹینیشنز کے ساتھ یہ ٹائم بہت ڈفرینٹ ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کی ویلیو ہم اسمال رکھیں تو ہوگا یہ کہ جلدی ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، حالانکہ انٹرنیٹ کے اوپر پیکٹ ابھی وہ ٹریول کر رہا ہوگا، اس کی اکنالجمنٹ آنے والی ہوگی، لیکن آپ ری ٹرانسمٹ کر دیں گے، آپ اوور ہیڈ بڑھا رہے ہیں، نتھنگ ایلس، کیونکہ ایک پیکٹ جو کہ کریکٹلی ریسیو ہو چکا ہے اس کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ ان فلائٹ ہے، آپ نے اس پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کر دیا، اٹ ول سرو نتھنگ۔ لائک وائز اگر ہم ٹائم آؤٹ کی ویلیو فکس کر دیں ایک بڑی ویلیو کی طرف، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک فاسٹ نیٹ ورک کے اوپر ہیں اور آپ کو پیکٹ جو ہے وہ جلدی مل جاتا ہے، تو اس سینیریو میں اگر کوئی پیکٹ مس ہو جاتا ہے تو آپ بڑی دیر تک ویٹ کرتے رہیں گے، اور پھر کہیں جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیکٹ تو مس ہو چکا ہے، یو ہیو ٹو ری ٹرانسمٹ اٹ۔ اس کی وجہ سے انڈیولی آپ کا جو نیٹ ورک کے ریسورسز ہیں وہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں ہو سکتے، بیکاز یور سینڈ ونڈو ان دی سلائڈنگ ونڈو الگورتھم، آپ کی جو سینڈ ونڈو ہے وہ اسٹک ہوگی اس پیکٹ کے اوپر جس کی اکنالجمنٹ ابھی تک نہیں ملی، حالانکہ وہ تو مس ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ ویری کرتا ہے نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک اینڈ فرام ڈیسٹینیشن ٹو ڈیسٹینیشن اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم، اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میکینزم جو ہے وہ یوز کریں جو کہ اڈیپٹیو ہو، نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق ہمیں ایک اچھا ریزنیبلی گڈ ایسٹیمیٹ دیتا رہے آر ٹی ٹی کا، تاکہ ہم اس کے حساب سے ٹائم آؤٹ کی جو ویلیو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے رہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس سینیریو میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹی سی پی کے اندر ٹائم آؤٹ کا جو میکینزم ہے وہ الگورتھم ہے کیا، ہم آر ٹی ٹی کو ایسٹیمیٹ کرتے کس طرح سے ہیں۔ یوز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ آر ٹی ٹی کو میئر کرتے ہیں ہر سیگمنٹ اور اس کی ایکنالجمنٹ کے ریسیو ہونے سے، یعنی یو ول ایسٹیمیٹ دی آر ٹی ٹی کہ ایک آپ نے سیگمنٹ بھیجا اور ایکنالجمنٹ ریسیو ہوئی، جب آپ نے میئر کر لیا، جب آپ نے وہ ایسٹیمیٹ نکال لیا دیٹ دس از دی ایسٹیمیٹڈ آر ٹی ٹی، دین یو ول ملٹیپلائی دس آر ٹی ٹی ویلیو وتھ 2 اور آپ کہتے ہیں دس ول بی دی ٹائم آؤٹ۔ تھوڑا سا پیسیمسٹکلی بہیو کرتے ہوئے کہ اگر یہ آر ٹی ٹی ہے تو اپروکسیمیٹلی آپ ایک اور آر ٹی ٹی ویٹ کرتے ہیں، تو ٹوٹل آف ٹوائس آر ٹی ٹی اینڈ دیٹ ول بی دی ٹائم آؤٹ۔ اگر اتنی دیر تک کوئی کسی پیکٹ کی اکنالجمنٹ نہیں ملتی تو یو اسیوم کہ پیکٹ جو ہے وہ مس ہو گئے اینڈ یو ول ری ٹرانسمٹ۔ تو آپ کا جو ری ٹرانسمیشن ٹائمر ہے دیٹ ول بی سیٹ ٹو ٹوائس دی ایسٹیمیٹڈ آر ٹی ٹی ویلیو۔ یہ جو ہم نے آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ کیا تھا یہ ویلیو کی کس طرح سے تھی، یہ ویلیو کمپیوٹ کس طرح سے کی تھی؟ اصل میں تو آپ مسلسل
हर सेगमेंट के ऊपर RTT कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आप हर सेगमेंट के ऊपर जो वैल्यू रिसीव होने वाली है, आपने जो RTT सैंपल की है उसकी बेस के ऊपर टाइम आउट वेरी करते चले जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो RTT की वैल्यू है ये तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती, तो कभी आपका टाइम आउट x अमाउंट होगा तो कभी 2x होगा और उसके बाद 3x होकर वापस x/2 पे पहुंच सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है टाइम आउट की, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई जो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके बहुत सारे पैकेट मिस हो जाएं एंड यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली और करेक्टली फॉलो द नेटवर्क कंडीशंस, और उसके मुताबिक आपने टाइम आउट को अडेप्ट नहीं किया। इसीलिए हम एक उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि वो एक रनिंग एवरेज होती है, मूविंग एवरेज होती है। आपने मुसलसल RTT को सैंपल किया और उसकी वैल्यू को जो है आपने एक वैल्यू दी, उसके अलावा जो आपने स्टैटिस्टिकल एवरेज मेंटेन की हुई है, बहुत अरसे से जो आप RTT को कैलकुलेट करते आ रहे हैं, उसको भी कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी नेटवर्क की कंडीशन अचानक या तो बहुत बेहतर हो गई है या डिटीरियोरेट हो गई है। इसकी वजह से ये जो अभी आपने सैंपल किया है RTT, या तो इसकी वैल्यू एवरेज से बहुत ज़्यादा आई है या उससे बहुत कम आई है। अगर आप एब्रप्टली इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे तो आपकी जो टाइम आउट वैल्यू है वो या तो बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी या बहुत कम, और नेटवर्क की कंडीशन हो सकता है ये टेम्पररी हो, चेंज हो, और उसके बाद आप की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंगली सेट ना हो, और जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव ना हो सके। इसलिए जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं एस्टिमेट का, वो असल में आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी वही फार्मूला कि अल्फ़ा इंटू द एस्टिमेट प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू द मेजरमेंट, जो आपने अभी वैल्यू मेजर की है। इस चीज़ को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैंने ये फार्मूला मेंशन किया है, दैट द एस्टिमेट इज अल्फ़ा इंटू एस्टिमेट प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू द मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द करंट मेजरमेंट, एस्टिमेट इज द मूविंग, जो आपके पास पुराना स्टैटिस्टिकल एवरेज वैल्यू मौजूद है। अब आप इसको नीचे ग्राफ की फॉर्म में देखिए। लेट्स सपोज कि हमारा जो मेजर्ड RTT है वो इस तरह से चेंज होता है, क्योंकि नेटवर्क की कंडीशन एकदम से चेंज हो गई। अब होगा ये कि इस फार्मूले के मुताबिक आपका जो टाइम आउट है, जो मेजर्ड RTT है, या कह लें कि जो आपका एस्टिमेट है, इट विल नॉट चेंज एब्रप्टली, इट विल इन फैक्ट फॉलो इट स्लोली। आप ब्लू वाली कर्व के अंदर देख रहे हैं कि उसने एकदम से स्पाइक शो नहीं की, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसको फॉलो करता हुआ उस रेड लाइन, जो कि इस वक्त बता रहे नेटवर्क की एक्चुअल कंडीशन, उसके मुताबिक पहुंच गया। अब ये कितना क्लोजली फॉलो करेगा नेटवर्क की कंडीशन को, इट विल डिपेंड ऑन अल्फ़ा। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो वो जो पुरानी एवरेज है उसको ज़्यादा वेटेज देगा, और 1 माइनस अल्फ़ा विल बी फॉर द मेजरमेंट। इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको आप ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसी चेंज आई है जो कि सस्टेन्ड चेंज है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको भी बड़ी देर में जाके अचीव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको अचीव करेंगे। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल रख देते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज कैलकुलेट की है, आप उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे, बल्कि जो आपका करंट सैंपल है, इस वक्त जो मेजरमेंट है, आप उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर नेटवर्क की कंडीशंस चेंज होती हैं तो आप काफ़ी क्लोज उसको अडेप्ट करते चले जाएंगे और जल्द ही उस नए लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका नुकसान ये है कि नेटवर्क के अंदर जो टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस हैं, उसकी वजह से आप अपने टाइम आउट की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, विच मे नॉट बी अ गुड थिंग टू डू। अच्छा, अब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या पेश आती है, आप इस ग्राफ के अंदर देखिए जो कि मेजर्ड RTT का है। द प्रॉब्लम इज दैट इट डिड नॉट हैंडल वेरिएशंस वेल। हमारे पास बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके पास जो मेजर्ड RTT है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। हमें कितना क्लोज इसको फॉलो करना है और कितना इसके अंदर से उन एम्बिग्विटीज़ को रिमूव करना है जो कि किसी सिनेरियो के अंदर पेश आ सकती हैं। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया कि हमारे पास मेजर्ड RTT बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले जो एम्बिग्विटी पैदा होती है जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आप एग्जैक्ट वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो ये है कि यू डोंट नो कि जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है
وہ اوریجنل ٹرانسمیٹڈ پیکٹ کی تھی یا ری ٹرانسمیٹڈ پیکٹ کی تھی. یہ ایمبیگوٹی صرف ری ٹرانسمیٹڈ پیکٹ کے کیس میں ہے, کیونکہ آپ نے پہلے پیکٹ بھیجا, اس کے بعد آپ کو اکنالجمنٹ نہیں ملی, یو ری ٹرانسمیٹڈ اٹ, اور اس کے بعد آپ کو اکنالجمنٹ مل گئی. اب دی پرابلم از آر ٹی ٹی کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. یو ڈونٹ نو کہ یہ جو اکنالجمنٹ مجھے ملی ہے, یہ جو میں نے ابھی سیکنڈ ٹرانسمیشن کی ہے یہ اس کے مطابق ہے, یا یہ جو میں نے پہلے فرسٹ ٹرانسمیشن کی تھی یہ اس کی اکنالجمنٹ ریسیو ہو رہی ہے. وٹ ایور از دی کیس, اگر آپ نے غلط سیمپل ویلیو یوز کر لی تو آپ کے ایسٹیمیٹ کی ویلیو غلط ہوگی, اور اس کا مطلب ہے کہ اکارڈنگلی آپ کا جو ٹائم آؤٹ ہوگا وہ نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق صحیح نہیں ہوگا. اسی چیز کو اصل میں ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس جو سینیریو بنتا ہے وہ میں نے ایک ڈائیگرام کی فارم میں شو کی ہے, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. آپ اس کو دیکھیے کہ آپ نے ٹرانسمیشن کی اور آپ کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی, دین یو ری ٹرانسمیٹڈ, اور اس وقت آپ کو ایکنالجمنٹ جو ہے وہ مل گئی. نا وٹ ول بی دی آر ٹی ٹی. آپ نے ٹرانسمیشن سے لے کے اب جو ایکنالجمنٹ ملی ہے اس سیمپل کو کیلکولیٹ کرنا ہے, یا ری ٹرانسمیشن کے بعد سے لے کے اب تک کے ٹائم کو. نا دس از دی ایمبیگوٹی, اور اب ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. آگے جو الگوریتھمز ہیں, جو انہینسمنٹس ہیں, ہم اس کے اندر ریزالو کریں گے. ایک اور چیز دیٹ از, یہ جو آپ کا اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن کا الگوریتھم ہے وہ سیمپل کر رہا ہوتا ہے آر ٹی ٹی کو ہر سیگمنٹ کے اوپر. یعنی جب بھی آپ ایک سیگمنٹ بھیجتے ہیں اور اس کی اکنالجمنٹ آتی ہے تو ایک پیئر بنتا ہے, یو کمپیوٹ, یو سیمپل دی آر ٹی ٹی اینڈ یو کمپیوٹ دی ویٹڈ ایوریج. یعنی آپ نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ الفا انٹو ایسٹیمیٹ پلس 1 مائنس الفا یا بیٹا کہہ لیں انٹو دی سیمپل آر ٹی ٹی. اس کی جو ریزنیبل ویلیوز ہیں وہ یوزولی الفا کی ویلیو 0.8 to 0.9 رکھی جاتی ہے, اور 1 مائنس الفا وچ یو میں کال ایز بیٹا اٹ از 0.1 to 0.2. ان ویلیوز کے اوپر دیکھا گیا کہ یہ جو آپ کے ٹی سی پی کے کنیکشنز ہیں وہ زیادہ بہتر بیہیو کرتے ہیں. اس میں یہ بات ذہن میں رہے گی کیونکہ آپ نے الفا کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ رکھی ہوئی ہے, تو دی ٹینڈنسی از دیٹ یو آر ریلائنگ مور آن دی previous estimate rather than the current measured value. اور الگوریتھم تو وہی ہے کہ جو آپ کا ٹائم آؤٹ ہوگا وہ twice the time of the estimated RTT ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے پرابلم مینشن کی تھی کہ آپ کے پاس ایمبیگوٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور ایکنالجمنٹ ملتی ہے تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ایکنالجمنٹ ہے یہ پچھلے پیکٹ کی تھی یا یہ اب ایکنالجمنٹ جو ہے نئے پیکٹ کی آئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ہے کان پیٹرج کا الگوریتھم. اس کے لیے آپ سلائیڈ میں دیکھیے کہ ہم جس ایمبیگوٹی کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی مینشن کی تھی کہ اوریجنل ٹرانسمیشن کی اور آپ نے ری ٹرانسمیشن کی اور پھر آپ کے پاس ایکنالجمنٹ آئی. جو لیفٹ ہینڈ کا سینیریو ہے اس میں اگر آپ سیمپل کریں اوریجنل ٹرانسمیشن سے لے کے ایکنالجمنٹ تک تو آپ کا سیمپل آر ٹی ٹی بہت بڑا ہو گیا. رائٹ سائڈ کا سینیریو دیکھیے کہ آپ نے اوریجنل ٹرانسمیشن کی اور پھر ری ٹرانسمیشن کی لیکن آپ کو ایکنالجمنٹ مل گئی. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکنالجمنٹ اصل میں اوریجنل ٹرانسمیشن کی ہو اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں ری ٹرانسمیشن کے بعد سے, تو آپ کا سیمپل آر ٹی ٹی ایک دم سے بہت کم ہو گیا. یہ ایک ایسی ایمبیگوٹی ہے جس کا کوئی حل ہونا چاہیے, کیونکہ اس وجہ سے آپ کی جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس کا سولوشن کان پیٹرج الگوریتھم کی فارم میں موجود ہے اور بہت ہی سمپل ہے. ویری سمپل سولوشن وہ یہ ہے کہ آپ جب سیمپل کر رہے ہیں آر ٹی ٹی کو, آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آر ٹی ٹی کو اور اس کی بیس کے اوپر آپ ٹائم آؤٹ کی ویلیو جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں, تو جب بھی آپ پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کریں اس پیئر کو بھول جائیں, اس پیئر کو اکوموڈیٹ نہ کریں اپنے ایسٹیمیٹ کے اندر. یعنی ری ٹرانسمیٹڈ پیکٹ کے اکارڈنگ جب آپ کے پاس ایکنالجمنٹ آتی ہے تو آپ اس کو یوز نہ کریں اپنے ایسٹیمیٹ کے اندر, بیکاز دیر از این ایمبیگوٹی. آپ اس کے علاوہ جتنے پیکٹس آپ نے ٹرانسمٹ کیے ہیں اور ان کی ایکنالجمنٹس آئی ہیں اس کی بیسس کے اوپر تو ضرور ایسٹیمیٹ کریں, لیکن جب آپ پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس وقت آپ نیٹ ورک کے اندر جو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آر ٹی ٹی کو وہ مت کریں. اسٹوڈنٹس, اس سے ہمیں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو ہمارے ری ٹرانسمیٹڈ پیکٹ تھے اس کو ان کی ایمبیگوٹی کو ہم نے ریزالو کر لیا, لیکن
ابھی بھی جو ایک پرابلم ریزالو نہیں ہوئی دیٹ از کہ یہ الگوریتھم ابھی تک ہمیں اس اسٹیج تک نہیں لے کے جاتا کہ ہم جو ویریشنز ہو رہی ہیں نیٹورک کے اندر، نیٹورک کی کنڈیشن کے اندر، اس کو ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں. نیٹورک کے کنجیشن پرابلم کو بھی آلدو یہ والا الگوریتھم سالو نہیں کرتا، لیکن ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم ٹی سی پی کے کنجیشن کنٹرول کے الگوریتھم کو دیکھیں گے. لیکن یہ جو ویریشن والا پورشن ہے کہ نیٹورک کے اندر آپ کے جو سیمپلز آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ویری کر رہے ہیں. اگر تو آپ کے پاس سیمپلز ایسے آ رہے ہیں جو زیادہ ویری نہیں کر رہے، آپ نے ایک سیمپل لیا ایک ویلیو آئی، آپ نے ایک دوسرا سیمپل لیا مور اور لیس وہی ویلیو آئی، اور اوور ٹائم جو آپ کے نئے سیمپلز آ رہے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو سے بہت قریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر رننگ اے ٹی سی پی کنیکشن آن اے ویری اسٹیبل نیٹورک جو کہ کافی کلوزلی جو ہے وہ آر ٹی ٹی کو اسٹیبل رکھے ہوئے. اس وقت اب آپ کیا ٹائم آؤٹ کو ٹوائس دی ایسٹیمیٹڈ آر ٹی ٹی ہی رکھیں گے؟ اٹ مے ناٹ بی ویری وائز، کیونکہ اس وقت آپ پائپ کو فل نہیں رکھ رہے. اگر آپ کی ویلیو جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ آر ٹی ٹی کے جو ایسٹیمیٹڈ آر ٹی ٹی اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے وہ اس کے بہت قریب ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو زیادہ چینج ہو ہی نہیں رہی. آپ کو اپنا ٹائم آؤٹ ویلیو جو ہے وہ کم رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر نیٹ ورک کے اندر کوئی پیکٹ مس ہو گیا تو اس ٹائم کے اندر پتہ چل جانا چاہیے. اگر آپ کا ٹائم آؤٹ پھر بھی ٹوائس ہوگا تو بڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک پیکٹ جو ہے نیٹ ورک کے اندر مس ہو گیا. اس چیز کو ہم کس طرح سے امپروو کریں؟ یعنی اگر آپ ایک سٹیبل نیٹ ورک کے اوپر ہیں، آپ کا آر ٹی ٹی سٹیبل ہے، اس وقت آپ اپنے ٹائم آؤٹ کی ویلیو ذرا ایسٹیمیٹ کے قریب رکھیں. لیکن اگر آپ کے سیمپلز جو ہیں وہ ویری کر رہے ہیں، کبھی ایک ویلیو آ رہی ہے جو کہ ایسٹیمیٹ سے ڈفرینٹ ہے، پھر دوسری ویلیو آتی ہے وہ بھی ایسٹیمیٹ سے کافی ڈفرینٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک کی کنڈیشن اس طرح ہیں جو ویری کرتی ہیں اور آپ کو آر ٹی ٹی جو ہے وہ کافی ایک رینج کے اندر ملتا ہے. اس وقت بہتر یہ ہے، پروڈنٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم آؤٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ان ویریشنز کو وہ کور کر سکے. اب ان ویریشنز کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے جیکبسن کالز کا الگوریتھم، جس نے ٹی سی پی کے ری ٹرانسمیشن کے جو الگوریتھم اور ٹائم آؤٹ کا جو میکینزم ہے اس کے اندر ویریشن کو انکلوڈ کیا. جیکبسن اور کالز کے الگوریتھم کے اندر اصل میں ہم ویریئنس کو آر ٹی ٹی کے اندر ایڈ کرتے ہیں. وی کیلکولیٹ دی مین انٹر پیکٹ آر ٹی ٹی ڈیویشن، اور وہ اصل میں ہماری پھر اس کے حساب سے ہم جو ویریئنس ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ جو کہ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ کر رہے ہیں مائنس دی میئرمنٹ، دس از دی ڈفرینس. اب آپ اس ڈفرینس کو لیتے ہیں اور آر ٹی ٹی کا ایسٹیمیٹ اب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسی چیز کو میں آپ کو سلائیڈ کی فارم میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ کیا ہے دیٹ از الفا انٹو آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ پلس 1 مائنس الفا انٹو میئرمنٹ، دیٹ از ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ. ناؤ یو ہیو یٹ another thing دیٹ از دی ڈیویشن. وہ کیا چیز ہے؟ ڈیویشن از بیٹا وچ از 1 مائنس الفا، ناؤ دس بیٹا از سم تھنگ ایلس انٹو آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ جو کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا مائنس دی میئرمنٹ. یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کی ویریشن ہے جو کہ ڈفرینس ہے. اس ڈفرینس کو آپ نے اصل میں بیٹا سے ملٹیپلائی کیا ہے پلس 1 مائنس بیٹا انٹو دس ڈیویشن جو کہ آپ کی دوسری ویلیو ہے. اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ ادھر جو ویلیو مینٹین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا از اکول ٹو 0.25 ود ایکسپیرینس آپ نے یہ چیز مینٹین کی ہے، اینڈ الفا از اکول ٹو 0.875 جو کہ آپ آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں. تو اس الگوریتھم کے تھرو اصل میں آپ نے جو چیز یوز کی ہے کہ اب آپ کا جو اگلا آر ٹی ٹی ٹائم آؤٹ ہوگا دیٹ ول بی آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ پلس 4 انٹو دی ڈیویشن، 4 ٹائمز دی ڈیویشن. اور یہ جو ڈیویشن ہے یہ بھی آپ نے پیچھے کیلکولیٹ کی ہے، اور آر ٹی ٹی ایسٹیمیٹ بھی ابھی پچھلی سلائڈ کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا اس میں آپ نے کیلکولیٹ کی ہے. اس سے جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے دیٹ از یو پروٹیکٹ اگینسٹ ہائر جٹر. اگر جٹر ہے تو پھر آپ اس کو اس ویریشن کو انکلوڈ کرنے سے آپ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جو اتنی زیادہ مائنوٹ آپ فائن گرینڈ اس کے اندر گرینولیرٹی لے کر آ رہے ہیں اٹ از ایز گڈ ایز دی کلاک گرینولیرٹی. اگر فار ایگزامپل ایک آپریٹنگ سسٹم کے اندر 500 ملی سیکنڈ ہے تو آپ اس سے کم آبویسلی نہیں کر سکتے. اینی وے آپ نے کافی حد تک نیٹ ورک کی جو ویریشن ہے اس کو اکوموڈیٹ کر لی ہے.
جیکبسن کارز کا الگوریتھم اصل میں ہمیں کنجیشن کنٹرول میں بھی ہیلپ کرتا ہے، لیکن وہ ایشو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ چیپٹر کے اندر دیکھیں گے جب ہم ٹی سی پی کا کنجیشن کنٹرول کا میکینزم پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم اپنے آج کے لیکچر کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے ٹی سی پی کا جو ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ اور اس سے ریلیٹڈ الگوریتھمس ہیں اس کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم ٹی سی پی کے باقی ایشوز جو بٹ ایلوکیشن کی لمیٹیشنز ہیں اور دوسرے ٹاپکس کو ٹی سی پی کے کانٹیکسٹ کے اندر ڈیٹیل سے دیکھا ہے۔ ٹی سی پی کا ٹاپک اب ختم ہوتا ہے، ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ریموٹ پروسیجر کال اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔